اس لیے اللہ اپنے حق سے ملا کر ماں باپ کا حق بیان کرتا ہے۔ یہی نہیں، دوسری آیت کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پھر فرماتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے، اور دوسرا حق ملا کر فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسری جگہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف ایک اللہ ہی کی ہوگی، یہ اللہ کا حق ہے، اور دوسرا حق بالکل ملا کر فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق سے ملا کر ماں باپ کے حق کو قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ چوتھی جگہ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلا حق اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور دوسرا حق ملا کر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس ترتیب کے ساتھ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ احادیث کے اندر اسی ترتیب کو بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا الا انبئکم باکبر الکبائر، بتاؤ میں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ تمہیں بتاؤں؟ ہر گناہ کی قیامت کے دن مغفرت اور بخشش ہو سکتی ہے، میں تمہیں ایسا گناہ بتاؤں جس کے کرنے والے کی بخشش قیامت کے دن نہیں ہوگی؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کا دنیا میں کسی کو شریک بنانا۔ جو انسان شریک بناتے بناتے بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جائے گا، یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن ارحم الراحمین ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ثم ماذا، اس کے بعد کون سا گناہ؟ بڑے سے بڑا نمبر 1 کا گناہ تو یہ ہے، بڑے سے بڑا نمبر 2 کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، خدا کا کسی کو شریک بنانا، اس سے ملا کر نمبر 2 کا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ اسلام کے اندر انتہائی بڑا گناہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر امت کو اس کی تلقین فرمائی ہے کہ ماں باپ کے حق کو پہچانو، اور ماں باپ کے حق کو چھوڑنا، ان کو نہ پہچاننا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء، میری امت جب 15 کام کرنے لگے گی تو میری امت کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ گئے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی رحمت کے دروازوں کو بند کرنے والے، اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والے، اللہ کے عذاب کو دنیا میں اتارنے والے، یہ 15 کام ہیں۔ اس لیے صحابہ نے پوچھا وما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ وہ 15 کام ہیں کیا، تاکہ ہم ان کو اپنے معاشرے میں جنم نہ لینے دیں، اور اگر معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو ہم ان کے خلاف جہاد کریں اور اپنے معاشرے سے ان کو نکال پھینکیں۔
پھینکیں۔ اللہ کے نبی نے وہ 15 کام ایک ایک کر کے گنوائے ہیں، ان کے اندر 4 چیزیں یہ بھی ہیں، فرماتے ہیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَحَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ۔ جب زمانہ ایسا آ جائے کہ میرا امتی، میرے امت کے اندر لوگ اپنی بیوی کو تو اپنے سینے سے لگانے لگے، اس کی اطاعت کرنے لگے اور اپنی ماں کو ٹھوکر مار دیں، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، اور جب میرے امتی اپنے دوست کو تو اپنے سینے سے لگائیں اور اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب امت کے معاشرے کے اندر یہ بیماری گھر کر جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے اوپر رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور مصیبتوں اور ابتلا اور آزمائش کا دور شروع ہوگا۔ حدیث آخر کے اندر فرماتی ہے جب یہ گناہ ہونے لگے تو اب انتظار کرو، ایسی ہوائیں چلیں گی، ایسی آندھیاں آئیں گی جو آگ برساتی ہوئی آندھیاں آئیں گی، ایسے زلزلے آئیں گے کہ آبادیوں کی آبادیاں درگور ہو جائیں گی، دھنس دھس جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 15 کام ایسے کام ہیں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کو بند کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی، موجودہ معاشرے کے اندر، موجودہ تعلیم کے اندر، موجودہ تہذیب سے جو جراثیم ہمارے معاشرے کے اندر آ رہے ہیں، ان کے اندر ماں باپ کے حقوق کو تلف کرنا ہے، ان کے حقوق کو پہچاننا نہیں ہے۔ حالانکہ ماں باپ کا حق ایسا حق ہے جو کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ باپ بوڑھا ہے۔ یا رسول اللہ بچپن میں وہ میری خدمت کرتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، پلاتی تھی، سلاتی تھی، مجھے پاک کرتی تھی، نہلاتی تھی، پیشاب کراتی تھی، پاخانہ کراتی تھی، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آج میری ماں اسی حالت میں ہے کہ اس نے جو کچھ میری خدمت بچپن میں کی ہے، آج بڑھاپے میں اس کی وہ سب خدمت کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ میرے بچپن میں خدمت کا جو حق اس کا میرے اوپر تھا، آج میں خدمت کر رہا ہوں تو کیا وہ حق اس کا ادا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، وہ ادھار چکتا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، جب وہ تیری خدمت کرتی تھی دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بچے کو بانصیب بنا، میرے بچے کو عزت و آبرو دے، میرے بچے کو دولت دے، ثروت دے، میرے بچے کو بڑی لمبی زندگی دے۔ اگر اس کے بس میں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کاٹ کر وہ بھی تجھے دے دیتی تو وہ یہ بھی کر دیتی، اور آج تو اس کی خدمت کر رہا ہے اور تو دعا کرتا ہے کہ اے اللہ دین و ایمان کے ساتھ اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ تو ذرا یہ تو دیکھ کہ دونوں کے دل کے اندر خدمت کرتے ہوئے جذبہ کیا تھا۔ اس لیے جو اس کا تیرے اوپر قرض ہے وہ تو قرض ہی رہے گا، وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، اللہ نے جن کے سر کے اوپر ماں باپ کا سایہ رکھا ہے ان کے اوپر بہت